مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک، 16واں پارہ آج ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل بیان فرمایا۔ 15ویں پارے کے آخر میں کچھ حصہ اس کا شامل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے وعظ کہہ رہے تھے تو قوم کے لوگوں نے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا عالم کوئی اس وقت سرزمین پر ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے موسیٰ، ہم نے تو آپ کو بہت قلیل علم عطا فرمایا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور آپ نے بجا فرمایا تھا کہ اس وقت نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا بتلانا کچھ چیزیں چاہتے تھے کہ اللہ کو پتہ تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اشخاص آئیں گے جو علم کا موازنہ کریں گے علماء میں کہ فلاں عالم بہت بڑا ہے، فلاں چھوٹا ہے، فلاں علم کا پہاڑ ہے، فلاں علم کا ذرہ ہے۔ میرے پاس علم زیادہ ہے، میں منطق زیادہ جانتا ہوں، صرف زیادہ جانتا ہوں، نحو زیادہ جانتا ہوں، تفسیر، فقہ، حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، فلاں اتنا نہیں جانتا۔ یہ جو علم کا تکبر ہے، یہ سب سے پہلے شیطان کو وارد ہوا تھا۔ شیطان نے جو تکبر کیا تھا وہ مال کا نہیں تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اس نے یہ کہا تھا میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، اونچا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ علم کا تکبر آج ہمارے معاشرے میں زہر بن چکا ہے، ناسور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کلیم اللہ کے اس واقعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مال کا تکبر تو ہوتا ہی ہے، علم کے تکبر سے بچنا، علماء کی توہین نہ کرنا، علماء کی توہین نہ کریں، کسی عالم کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ فلاں شخص آپ سے بڑا عالم ہے، فلاں پانی کے کنارے آپ کو، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں آپ کو ملے گا، مجمع البحرین میں۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے شاگرد خاص جانشین یوشع بن نون علیہ السلام کی معیت میں چل پڑے۔ اس کو اللہ آخری رکوع 15ویں پارے کے بیان فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاحُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہا میں تو لازمی جاؤں گا وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں جاؤں گا میں۔ اب یوشع علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر مبارک پہ اردن میں حاضری کی توفیق ملی تو حضرت اقدس مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالی نے یہ رکوع پورا وہاں علماء کی موجودگی میں تلاوت کیا، اور ہمیں اس شخص کی قبر پہ یہ پڑھنے کی توفیق ملی جو اس آیت کا، اس رکوع کا مصداق تھا اور معیت موسیٰ میں اس سفر پہ روانہ ہوا، اور پھر عند القبر پڑھنے کی توفیق ملی جو سماع موتا بھی ہے کہ قبر والے نے سنا بھی۔ اور قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالی نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ تو فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، اب وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جب اس جگہ پہنچیں گے تو مچھلی جو ہے نا وہ آپ کے پاس، چونکہ خوراک کی شکل میں تھی آپ کے پاس، تو اب وہاں پہنچ کر بھول گئے یوشع علیہ السلام، اور پھر وہاں واپس آئے آگے سے ہو کر۔ اس جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، علم لدنی اسے بولتے ہیں کہ انسان کو وہ علم عطا ہو جو کتابوں میں نہیں ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد جن سے خلافت بھی مجھے ملی، حضرت بابا چلاسی دامت برکاتہم العالی، جو اس وقت 5 زبانوں کے عربی، فارسی، اردو،
پشتو چلاسی زبان کے قادر الکلام شاعر، فن ہو، منطق ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تفسیر ہو، اشعار ہوں، ادب ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، ہر چیز میں کمال ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں ان کے اشعار پڑھتے تھے، ہمارے بڑے اکابر ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ علم عطائی ہے، زبان پہ جاری ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں وہ زندہ ہیں اب بھی، بعض کہتے ہیں وہ اب بھی زندہ نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ زندہ ہیں وہ اس پر بھی دلائل دیتے ہیں۔ روض الریاحین علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، زیادہ اس پر دلائل ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں، اور زیادہ تر شام ملک کے پہاڑوں میں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد جتنے زمین کے اوپر ہیں سب زمین کے اندر ہوں گے، یعنی اب کوئی حیات نہیں بچے گا۔ 100 سال کے بعد حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے سب صحابہ بھی فوت ہو گئے، تو اس لیے خضر علیہ السلام بھی اسی میں شامل ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور وہ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد جو ہے علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کے بھی کچھ اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی سمندروں پر، پانیوں پر تھی، عبادت میں محو رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم عطائی عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے، سوالات نہیں کرنے، سوالات نہیں کرنے۔ یہ جو چیز ہے کہ استاد سے بہت زیادہ سوالات، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے بعض کا۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، مجھے لگتا ہے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، برداشت ہونی چاہیے ساتھ رہنے پر۔ سیکھنے والے کے لیے، علم والے کے لیے برداشت بہت ضروری ہے، عالم ہو اور صبر نہ ہو، حلم نہ ہو، بہت ضروری چیز ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، نافرمان نہیں پائیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ، موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، یوشع علیہ السلام رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی پہ بٹھایا، اور جب کشتی چلنے لگی تو خرقہا، تو انہوں نے فوراً جو ہے اس میں سوار ہوئے۔ اب وہ کشتی چلنے لگی تو اس کو چیر دیا۔ قال اخرقتہا، موسیٰ علیہ السلام ایک دم بولے یہ کیا کیا آپ نے، نئی کشتی کو سوراخ کر دیا، چیر دیا۔ لتغرق اہلہا، یہ لوگ غرق ہو جائیں گے سمندر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں سوراخ کرنا گویا کہ ڈبونا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو لقد جئت شیئا امرا، یہ بڑی غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا نہیں آپ غصہ نہ کریں، مواخذہ نہ کریں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، آپ نے تھوڑا آگے گئے، دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک بچے کو، معصوم کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بہت غلط کام کیا آپ نے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں سوال؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا اچھا چلیں اب اگر میں نے آپ سے پوچھا تو آپ مجھے الگ کر دینا، جدا کر دینا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، تو آپ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں لوگ رہ رہے تھے، آپ نے ان سے کہا ہمیں مہمان بنا لو، کھانا دے دو، تو گاؤں کے لوگوں نے آگے سے انکار کر دیا،
اب اللہ تبارک و تعالی، وہ بنی اسرائیل کی بستی تھی، یہودیوں کی بستی تھی، موسیٰ کلیم اللہ خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف جب زیر زبر لگا رہے تھے قرآن پاک پر، تو حجاج بن یوسف کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے جتنا سونا کہیں ٹنوں کے حساب سے ہم سے لے لیں، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک نقطہ ایک جگہ لگا دیں، ہم آپ کو ٹنوں کے حساب سے سونا دے دیں گے، آج آپ کے پاس اختیار ہے۔ کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ جگہ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا کا بے اوپر لے آئیں نقطہ، اور ایک نقطہ اضافی فَأَتَوْا لگا دیں۔ عطاؤ کا مطلب ہے ہم نے کھانا دیا، مہمان نوازی کی، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، یہودیوں نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی، تو آپ تے لگا دیں۔ حجاج نے تلوار منگوا کر سب کو قتل کروا دیا کہ تم میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ تو یہودیوں نے فَآبَوْا انکار کیا ان یُزَیِّفُوهُما، ان دونوں نبیوں کی ضیافت سے۔ نبیوں نے کیا کیا؟ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، انہوں نے دیکھا ایک دیوار جو ہے یرید ان ينقض، وہ گرنے والی ہے، فَأَقَامَ، انہوں نے وہ مزدوری کر کے کھڑی کر دی، اور جو ہے اس میں کوئی اجرت بھی نہیں لی، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کچھ مزدوری تو لے لیتے کہ ہم کچھ کھا پی لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں اور تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، بار بار آپ پوچھتے ہیں مجھ سے۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ میں نے کشتی میں سوراخ جو کیا تھا وہ نئی کشتی تھی، آگے بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے، نئی کشتیاں غصب کر لیتے تھے، میں نے اس کو داغدار کر دیا تاکہ اس آدمی کی کشتی بادشاہ کے لوگ ہضم نہ کریں، غصب نہ کریں۔ کہا اور آپ دوسرا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ لڑکا بچہ جو میں نے قتل کیا وہ جوان ہوتا تو اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کافر ہو جاتے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، میں نے بچے کو بچپن میں قتل کر دیا تاکہ ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ اور وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِیمَيْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ کَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا وہ جو دیوار میں نے بنائی وہ یتیم بچوں کی ہے، اور وہ بچے چھوٹے ہیں، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، تحتہ کنز لہما، اس کے نیچے خزانہ چھوڑ کے گئے ماں باپ۔ اب اگر وہ دیوار ٹوٹی یوں ہی پڑی رہی تو خزانہ نمودار ہوگا تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ ماں باپ نیک تھے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور تجھے بھیجا کہ ان کی دیوار کو کھڑا کریں۔ ماں باپ کی نیکی کا کیسے اولاد میں اثر پہنچتا ہے، نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں کہ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے، انسان کو جو ہے کسی بزرگ اللہ والے کی معیت اگر ملتی ہے تو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس موقع پر بھی انسان جو ہے ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہے اور جو ہے اس میں اپنا وقت ضائع کرے۔ بڑوں کی، اکابرین کی صحبت، چند لمحوں کی ملنا بھی انسان کے لیے کائنات کی ہر نعمت سے افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے رکوع کے اندر جو تیسرا معاملہ شروع کیا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اللہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذی القرنین علیہ السلام کون تھے؟ بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا نہیں نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے، اور بعض نے کہا سکندر مقدونیہ والے تھے، بعض نے کہا نہیں سکندر مقدونیہ کا نہیں تھا، سکندر ذی القرنین الگ تھا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ ذی القرنین سکندر مقدونیہ جو قبل مسیح کا ہے وہ نہیں تھے، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو ظالم تھا، وہ تو تھوڑا علاقہ فتح کیا، بابل کے مقام پہ 33 سال کی عمر میں وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ وہ فاتح دنیا نہیں تھا، فاتح کچھ ممالک تھا۔
ज़ुल्क़रनैन वो थे जिसको अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद इंदहा क़ौमा। आयत नंबर 86 में कि वो मग़रिब में पहुँच गए, मशरिक़ मग़रिब में उनकी हुकूमत थी, सूरज ग़ुरूब होने की जगह पे पहुँचे जहाँ सूरज एक नदी के अंदर कीचड़ के अंदर ग़ुरूब होता था। वहाँ पे उन्होंने पाया कि एक कौम है, हत्ता इज़ा बलग़ मतलअ अश-शम्सी वजदहा ततलउ अला कौमिन। अब अल्लाह इसको भी यहाँ पे ज़िक्र करते हैं कि हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़। अब वो कौम कहने लगी, गरीब लोग थे, उन्होंने कहा ए बादशाह ज़ुल्क़रनैन, ये इधर से याजूज मजूज आते हैं, हम पे कत्ल व गारत करके भाग जाते हैं, आप हमारा इंतज़ाम करें। तो बैन सद्दैन, आपने शीशे वाली दीवार ज़मीन के नीचे तह तक चले गए और ऊपर तक इतना बड़ी तह दर तह दीवार बनाई, और पैसा आपके पास था, आपने अपना पैसा अपने हुकूमत अल्लाह के बंदों के लिए नेक दिली से लगाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने याजूज मजूज को वहाँ बंद करा दिया। वो याजूज मजूज क़ुर्ब क़यामत आएंगे, दीवार शक हो जाएगी, वो रोज़ उसको खोदते हैं, लेकिन ये कहकर रात को छोड़ देते हैं कि कल आएंगे। अगर इंशाअल्लाह कह दें तो अगले दिन वो उतनी ही रहेगी जितनी खोद चुके हैं, लेकिन वो दोबारा पूरी उसी तरह सालम हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के करीब जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह कहकर जब वापस जाएंगे तो दीवार आधी कटी होगी और मज़ीद आधी को वो खोदेंगे और निकल आएंगे, यहाँ तक कि इंसानों को, तमाम जानदारों को मार देंगे। लोग डर के पहाड़ों पे ईसा अलैहिस्सलाम की मईयत में उनसे चले जाएंगे और वो समंदरों का सारा पानी पी लेंगे। अल्लाह उन पर एक बीमारी मुसल्लत करेगा और वो गिर के मरेंगे, और फिर पानी का हवा और साथ तूफ़ान और बारिश होगी और उनकी लाशों को उठा के नदी नालों और समंदरों में फेंक दिया जाएगा। याजूज मजूज का मुकाबला अल्लाह अपनी कुदरत से करके उनको ख़त्म करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उससे पहले दज्जाल से मुकाबला कर चुके होंगे और दज्जाल आ चुका होगा। ये सब वक्त करीब है, बहुत करीब है। ये पूरा अल्लाह ने आखिरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फ़रमाया कि आखिरी आयत जो है आप देखिए सूरह कहफ की, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हजूर फरमाते हैं मेरे नबी आप इनसे कह दीजिए मैं एक बशर हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। फ़र्क ये है मुझ पर वही आती है, बशर बना के मुझे सैयदुल बशर अफजलुल बशर का खिताब मिला अल्लाह ने अपने नबी को। अब ये कहना हजूर नूर हैं, नूर और बशर में बशर अफजलियत है, चूँकि नूरानियों का सरदार हमारे नबी का ग़ुलाम है, हमारे नबी का दरबान है, वो हमारे नबी का नौकर है। हमारे नबी तो सैयदुल बशर हो के नूरानियों के सरदार के मखदूम बन गए। अल्लाह ने मकाम अता फ़रमाया। सूरह मरियम जो है इसके आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने दो वाक़यात बयान फरमाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी कुदरत कामिला साबित करने के लिए बतलाए। चूँकि ये सूरत जो है मक्की सूरत है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आगाज़ में हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर, औलाद नहीं थी, 120 साल उम्र हो गई, 98 साल बीवी की उम्र, भांज थी। अब वो अल्लाह के हुजूर देखते थे कि या अल्लाह औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन औलाद को इस तरह नहीं मांगते थे जिस तरह मांगने का हक़ है। अब हमारे यहाँ भी अक्सर जो है लोग बे औलादी में ना उम्मीद हो जाते हैं, कहते हैं जी औलाद होगी ही नहीं। अक्सर हमारे यहाँ माशरे में दुआओं का एहतमाम ना करने की वजह से, शयातीन की वजह से जिन्नात जिस्म में दाखिल होते हैं। ये तो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो इंसान दुआ ना पढ़े, खाने की दुआ, वाशरूम की दुआ, तो वो जिस्म में दाखिल होते हैं, तो फिर ख़वातीन का औलाद का प्रॉब्लम आ जाता है। मेडिकल टेस्ट ठीक होता है, हमारे पास अक्सर आते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ास आमाल कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको औलाद से नवाज दिया, उसमें सिर्फ दुआ और कुछ आमाल ख़ास। अब ये देखिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जहन भी फ़ौरन गया जब बेमौसमी फल हज़रत मरियम के पास देखे, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने हाथ उठा दिए। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु वश्तअल रअसु शैबा, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं,
ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن مجھے پتہ ہے تو دعا رد نہیں کرتا۔ دعا رد کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ ہماری سنتا نہیں، بھائی دعا یا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے جو مانگیں، یا دعا جو آپ کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں بلائیں، مصیبتیں، عذاب ٹل جاتا ہے، یا اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے نامہ اعمال میں روز محشر کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ دعا ضائع نہیں ہوتی، جتنی لمبی جتنی دیر مانگیں آپ کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو دعا نہیں ضائع کرتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب مجھے اپنا جو ہے عزیزوں کا بھی ڈر ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بھانج ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بیوی بھانج ہے، بوڑھا میں ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہنڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے تو اپنی جناب سے بیٹا عطا فرما۔ کس سے مانگا نبی نے؟ ابراہیم نبی ہوں، زکریا نبی ہوں، اور حضرت مریم ہوں، حضرت یونس ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت آدم ہوں، حضرت نوح ہوں، سارے نبیوں نے مانگا تو اللہ سے مانگا۔ ہمیں یہ پتہ چلا مانگنا اللہ سے چاہیے، دینے والا داتا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا آپ کو میں بشارت دیتا ہوں بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام میں خود رکھتا ہوں یحییٰ، زندہ رہنے والا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے زمین پر اس نام کا بندہ کوئی نہیں آیا، یہ یحییٰ پہلا ہے اس نام کا۔ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا، میں بوڑھا، بیوی میری بھانج۔ اللہ نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ نے کہا یہ اسی طرح ہوگا اور یہ بہت آسان ہے میرے لیے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، یہ کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے تخلیق کرنا؟ کہا اس کی نشانی، کہا 3 دن آپ بات نہیں کریں گے۔ 3 دن بات نہیں کی آپ نے، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، ان کی پاک دامنی کو پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دوسرا رکوع سورہ مریم کا۔ اللہ نے کہا اب مریم علیہ السلام کو دیکھیں، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ ایک کونے میں، شرقی کونے میں عبادت میں محو رہتی تھیں، ہر وقت پڑھتی رہتی تھیں، وہ نیک عورت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین متاع عبادت گزار نیک عورت ہے۔ نیک عورت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، الطیب والنساء، صالح نساء، خوشبو، اور قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ عبادت میں لگی رہتی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور پردہ کیا کرتی تھی، ایک پردہ بیچ میں حائل رہتا تھا۔ فارسلنا الیہا روحنا، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے روح امین کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فتمثل لها بشرا سویا، یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے حسین انسان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آدمی کی شکل میں آئے۔ اب اس کی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فتمثل لها بشرا سویا سے مراد حضرت جبرائیل کائنات کے سب سے حسین شکل میں آئے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے دنیا میں سب سے حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں آئے اور آ کر حضرت مریم کے کلام کیا اور ان کے دامن میں پھونک ماری۔ وہ آئے اور ان کو دیکھ کر قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کا اللہ کی پناہ، اللہ کا ڈر پیدا کر، کیوں میرے سامنے نامحرم آ گیا؟ نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی سے، سارے صحابہ سے، بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، خوبی عورت کی۔ حضرت علی صحابہ کے مجمع سے اٹھ کے گھر چلے گئے، پوچھ کر آئے اور آ کر اپنی باری پہ کہا یا رسول اللہ لا یری الرجل ولا یری الذین، کا جو عورت نہ خود نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کا چہرہ دیکھے، وہ کائنات کی بہترین عورت ہے۔ حضور نے کہا علی سچ بتا یہ تجھے کس نے جواب دیا؟ کہ یا رسول اللہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا
بنت محمد نے کہا میری بیٹی ہی ایسا جواب دے سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک دم کہا اللہ کی پناہ چھوڑ، تو اگر اللہ سے ڈر۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی تیرا قاصد ہوں رب کا، میں خود نہیں آیا، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ حضرت مریم جنت میں حضور کی زوجہ ہوں گی، چونکہ فتمثل لها بشرا سویا، حضور کی شکل میں جبرائیل آئے تھے۔ قال انما انا رسول ربک، کہا میں تیرے رب کا قاصد بن کے آیا ہوں، ڈاکیا بن کے آیا ہوں۔ لأہب لکی غلاما زکیا، میں دینا چاہتا ہوں تجھے بچہ جو ہے صاف ستھرا۔ عباس نے کہا دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے لأہب لکی غلاما زکیا، میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں۔ جب فرشتہ بچہ دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتا؟ جب نبی دے سکتے ہیں تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ ولی دے سکتے ہیں تو سارے قطب ابدال کیوں نہیں دے سکتے؟ پہلا بات ہی غلط ہے۔ جبرائیل نے یہ کہا کہ میں خود تجھے بچہ دینے آیا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیا منی آرڈر لاتا ہے، ٹی سی ایس والا آپ کو پیسے لا کر دیتا ہے، کیا وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے؟ نہیں، وہ ڈاکیا ہے، لا کر کسی کا دے رہا ہے، لیکن ہے وہ بیچ میں واسطہ۔ جبرائیل واسطہ تھے، دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جبرائیل خود دے رہا ہے، اس میں یہ طاقت کہاں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام یا کسی نبی کسی ولی میں یہ طاقت نہیں ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قالت انا یکون لی غلام، ہے میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، نہ میں جو ہے بدکار ہوں۔ قال کذالک، کذالک ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، معجزہ ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ آیتک للناس ورحمۃ منا، کہا یہ اللہ نے نشانی بنائی ہے لوگوں کے لیے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، کہ آپ ایک دم دوسری طرف ہو گئیں، نہ مہینے لگے، نہ ہفتے لگے، نہ دن لگے، ایک لمحے میں حمل آپ کے، انہوں نے آپ کی آستین میں، یہاں پر یہ آستین ہے جو یہاں آپ کے پھونک ماری حضرت جبرائیل نے، تو آپ کے پیٹ میں، بطن میں آپ کے رحم اللہ نے قائم کر دیا، اور ایک لمحے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو آپ فوراً کھجور کے درختوں کی طرف گئیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا، مفسرین نے بھی، کہ جو حاملہ عورت ہے زیادہ کھجوریں کھائے، اور پھر وضع حمل کے بعد کھجور زیادہ کھائے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، یہ طاقت ہے بہت بڑی، اس کے اندر وٹامن ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہا ہے افسوس میں مر چکی ہوتی، بولی بٹکی داستان بن چکی ہوتی، یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ فناداها من تحتها الا تحزن قد جعل ربك تحتك سریا، آواز آئی پریشان مت ہو، اللہ نے تیرا انتظام کیا ہے نہر کا، کھجور کا، آپ یہ کھائیں اور چھوڑیں ان چیزوں کو۔ فکلی وشربی وقرری عینا، ابھی آپ اس کی طرف توجہ دیں، کھانے کی طرف جو آپ کو ضرورت ہے اس وقت حمل میں۔ اب بچے کو لیا اور جب آنے لگی تو اب لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے، لوگوں نے آپ کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بیٹی، تیری ماں شریف، تیرا باپ شریف، تجھے کیا ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا، یوں کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی۔ اب لوگوں نے جب سوالات کی کثرت کی تو حضرت مریم نے بچے کی طرف گود میں عیسیٰ بن مریم کی طرف اشارہ کر دیا، تو فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے بچہ بھی کبھی ماں کی گود میں بولا ہے، آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ بچہ ایک دم بولنا شروع ہوا، چونکہ تہمت لگی تھی مریم علیہ السلام پہ، تو بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکہ، مجھے میری قوم کے لیے مبارک بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی ہوں گا میری پوری قوم
برکت والی بن جائے گی۔ وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، وَالزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی وصیت کی گئی ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ دیتا اور ادا کرتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مجھے تلقین کی گئی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بدبخت اور سخت روح نہیں بنایا گیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اللہ نے میرے لیے ہر دن پیدائش کا، اٹھائے جانے کا، دوبارہ آنے کا، دوبارہ اٹھنے کا سارے بابرکت بنا دیے ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ نے کیسے ان کی زبان سے ماں کی پاکی بیان کروائی اور مقصد نبوت بتلا دیا اللہ رب العزت نے۔ آگے آپ دیکھیے اگلا رکوع جو ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اور وہ ان کو شرک کی طرف راغب کرتے تھے۔ اب بت فروش نہیں تھے، بت بناتے بھی تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی بچپن میں ہی، لیکن اب باپ اگر شرک پہ ہے، گناہوں میں ہے، چاہے غلطی کیوں نہ ہو، ماں باپ کو سمجھانے کا طریقہ سلیقہ ہمیں بتا دیا۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیسے سمجھایا، آیت نمبر 42، اذ قال لی ابیہ یا ابتی، یا ابتی، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے ہمارا تعاون کر سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، دیکھیں میرے ابا جان، بے شک میرے پاس جو علم آیا ہے وہ اصل علم ہے، اس نے ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان اس شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے ابا آپ ان شیطان کے کاموں کو چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے آپ پر عذاب آ جائے گا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ ساری دعوت سن کے الگ ہو گیا اور کہنے لگا لئن لم تنتہی، اگر آپ نے بار بار مجھے یوں کہنا نہ چھوڑا، لارجمنک وہجرنی ملیا، یا تو میں تمہیں پتھر مار کے مار دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا۔ قال سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے بحث نہیں کی، کہا السلام علیکم، سلامتی ہو ابا جان، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ آگے سے بحث نہیں کی۔ ماں باپ یا بڑوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرے میں اپنے بڑے علماء ہوں، اپنے بڑے خاندان کے ہوں یا کوئی بھی بڑا ہو، ہم اس پہ تنقید کرنا، اس پہ عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، جن میں حضرت ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء، نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان ساروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کا آیت نمبر 85۔ ان سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ناخلف تھے جنہوں نے ان کی تمام تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نماز چھوڑنا، تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے ان پر عذاب اور لعنت کو مسلط کیا، لعنت ان پر برسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نبیوں کی تعلیمات پہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح اپنی بیوی کو لے کر 12 سال مشقت کاٹنے کے بعد، خدمت شعیب علیہ السلام کی کرنے کے بعد جب جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ کو آگ کی ضرورت پڑی، بیوی درد ذہ میں تھی، بیوی کو بٹھایا، آگ کی تلاش میں گئے، ایک درخت پہ آگ نظر آ رہی تھی، جب قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، کہ میں، یہ آگ نہیں ہے موسیٰ، یہ تو آپ کا رب ہے، اس کی تجلی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ جوتے اتار کے آنے کی جگہ ہے، اور آپ جوتے اتار کے وہاں گئے، اور وہاں جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو نبوت دی جاتی ہے۔ اب نبوت آپ کو ملی، آگ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ دیکھیے کیا اللہ کا کمال ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اللہ نے کہا اذهب الی فرعون، جائیں فرعون کی طرف. آپ نے کہا اے اللہ ہارون اخی میرا سینہ کھول دے، میری زبان جاری کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زبان کی گرہ بھی کھول دے، دل کو بھی جاری کر دے. جس کی زبان اٹکتی ہو، جو بچہ زبان اٹکتا ہو یا یاد نہ ہوتا ہو، دماغ کند ہو، یہ دعا رب اشرح لی صدری یفقہوا قولی یہاں تک اگر روزانہ 33 بار دم کر کے پیے، اللہ اس کی زبان جاری کر دے گا. تو آپ نے کہا ہارون اخی، ہارون کو میرا وزیر بنائیں، میرے ساتھ نبی بنائیں. اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذہن مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تو بتائیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہی عصا، یہ ڈنڈا ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. اللہ رب العزت نے پوچھا نہیں، آپ اس کو زمین پر پھینکیں. جب انہوں نے زمین پر پھینکا تو وہ ایک دم جو ہے عصا بن گیا، عصا، اور خوفناک عصا. تو آپ اس پہ بڑے خوف میں آئے. آپ نے کہا یہ، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اس کو دوبارہ پکڑیں. جب دوبارہ پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا. اللہ نے فرمایا یہ معجزہ آپ کو دیا جاتا ہے. اچھا، اب بعض لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اتنا پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے خالی اتنا کہنا تھا ہی عصا، لمبی بات کیوں کی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء بھی تشریف فرما ہیں، تو میں دور بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ نے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا. آپ نے یا رسول اللہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جید علماء بنی اسرائیل کے مراتب میں ہوں گے قیامت میں. حضور نے فرمایا ہاں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک نبی اور ایک غیر نبی؟ تو کہا اتنے میں سامنے تھا، حضور نے مجھے کہا غزالی موسیٰ علیہ السلام سے بات کرو، بنی اسرائیل کے نبی ہیں یہ. تو میں اٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا. میں نے ان سے جب قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک جملہ کہا السلام علیکم. تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثناہ. موسیٰ کلیم اللہ ایک دم حیران ہو کے کہنے لگے پہلے وہ سوال نہیں کروں گا جو حدیث کے متعلق ہے کہ امت محمدیہ کا عالم جید بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے مراتب میں ہوگا، درجوں میں، نبی تو نہیں بن سکتا. تو پہلے یہ بتاؤ، میں نے خالی کہا السلام علیکم، تم نے اتنا لمبا جواب. تو امام غزالی نے فرمایا حضرت پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں، اللہ نے خالی کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے تو اتنی لمبی آگے سے جواب کی لائن لگا دی ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے کلام کر رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا اللہ کے کلام کو طول دے کے رحمت کو زیادہ سمیٹ سکوں. تو حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر، میں کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا تو میں بھی یہ چاہ رہا تھا زیادہ طول دے کے کلیم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا امتی جید عالم جو ہے وہ علماء بنی اسرائیل کے مراتب کے پاس ہوگا. تو اس لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جائیں لیکن نرمی سے بات کرنا، سختی کی بات نہ کرنا. اب وہ پورا ہے، آپ دربار میں گئے، پھر جادوگروں سے آپ کا کیسے مناظرہ ہوا، جادوگر کیسے پست ہوئے، اور پھر فرعون نے جادوگروں کو کیسے جلا دیا اور زندہ جو ہے ان کو قتل کروایا، پھر زندہ ان کو جلانے کے بعد ان کی مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں.